من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم برادران اسلام، سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماں بہنوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے جوڑا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال بد سے تحفظ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم صرف دل سے اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس پر بھی، ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہوئیں۔ اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق اور مرتد اور بے دین ہے۔ درود و سلام کی باران رحمت اور برسات ہو آپ پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا ہمارا گھریلو اجتماع ہے، جو شب جمعہ کو الحمدللہ ایک سال سے بلا ناغہ، ایک سال سے زائد کا عرصہ الحمدللہ بلا ناغہ جاری ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، بڑے دھیان توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اپنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے، لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خدا بندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
بندو بندیو تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی میں جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو مرد عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد گرامی ہے تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے، اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو اسی جگہوں میں بھی کام دیتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دنیاوی باتیں، فضول باتیں ہماری مجلسوں میں بہت چلتی رہتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار، ہر مجلس میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادت میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور فرامین مبارکہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، دعا فرمائیں اللہ پاک اس عاجز کو ما اہل و عیال کی صحت کاملہ، عافیت کاملہ، عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی، اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سبھی سامعین کو بے حد قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرف سے خوب رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔
روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ شب جمعہ کے روز جمعہ کے بڑے بڑے فضائل وارد ہیں۔ ایک حدیث میں جمعے کی نماز کے بعد جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صرف 100 مرتبہ پڑھے تو پڑھنے والوں کو 1,00,000 گنا اللہ پاک معاف فرما دے۔ بہت بڑی بشارت ہے، وعدہ ہے۔ اس کے ابا جان کے 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے امی جان کے بھی 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سید السندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دھاویل حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ بڑے بڑے برکات، بڑے بڑے فضائل، مسائل کا حل اللہ پاک نے اس میں رکھا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور۔ شب جمعہ میں بھی کثرت سے پڑھیں، روز جمعہ میں کثرت سے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت ہو، دیگر اعمال کی کثرت ہو۔ جتنا ہم اس کو اصول کریں گے اس کے بقدر اللہ پاک ہفتہ بھر اس کے برکتوں سے نواز۔ محترم سامعین، ایک ہے شکر گزاری اور دوسری ہے ناشکری۔ شکر گزاری کی اللہ پاک کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے، اور ناشکری کی یہ بہت بڑی سزا ہے۔ دھیان سے سنیے، اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکریہ ادا کریں، ان پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو طور پر حاضر ہوئے اور سوال پوچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میرے کلیم، جا کر امت کو بتا دو، میرے پیارے موسیٰ، میرے پیارے کلیم، جا کر امت کو بتا دو، تم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، اگر تم اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے کچھ گلہ ہے، شکایت ہے، تو مجھے تم سے شکایت ہے، مجھے بھی گلہ ہے۔ آج دیکھو تو ہم میں سے ہر بندے کو شکایتیں، ہمیں یہ نہ دیا، وہ نہ دیا، ہمیں یہ نہ ملا، وہ نہ ملا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں جن بندوں کو تھوڑا رزق دیں گے اور وہ بندہ اس تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کریں، اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد رکھیں، اس کی بڑائی کو یاد رکھیں، اس کی بزرگی کو، اس کی جلال سے شان کو پیش نظر رکھیں، اور اپنے اوقات نہ بھولیں۔ متصل یہ باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے تو تب یہ باتیں
پیش آنے لگتی ہیں اور اسے نہیں پتا کہ میں جو زبان سے ایسی بات نکال رہا ہوں اگر اس کا وبال میرے اوپر پڑا تو کیا بنے گا۔ چنانچہ سورہ یونس کے اندر ایک زبردست آیت ذرا دھیان دیجیے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں دنیا بھر کے تمہاری بغاوتیں، تمہاری سرکشی، تمہاری اپنی جانوں پر جو گناہ کرتے ہو اس کا وبال اسی پر لوٹتا ہے۔ کسی کا کچھ نہیں برا کر رہے ہوتے، اپنے ہی آپ کو عذاب کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تو اس کے اثرات بھی اپنے اوپر۔ بڑا بول نہ بولیں، اللہ رب العزت کو بڑا بول یہ بڑا ہی ناپسند ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی محترم سامعین ایک واقعہ آپ نے سن لیا تھا ایک آفیسر کا، اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ ان چیزوں سے ناشکریوں سے بچنا ہمیں آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست دھیان سے سنیے، اصل عمل ہے، ٹائم پاس نہیں۔ سن کے چھوڑ دے، ایسا نہ ہو۔ ہم کوئی بھی بات سنیں گے عمل کی نیت سے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، اس خرابی کو، اس ناشکری کو میں کس طرح دور کروں۔ ہماری اگر نیت ہوں گی تو اللہ پاک ضرور ہمیں نوازیں گے، عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے، ایک آفیسر تھے، انہوں نے کوٹھی خریدی، بنگلہ خریدا زبردست، وہ بالکل مسجد کے قریب کوٹھی تھی، وہ بنگلہ بالکل مسجد کے قریب تھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو آنکھ ان کی کھل گئی۔ اب صبح مؤذن کو بلا کر کہہ دیا کہ بھائی فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، تمہارے اذان دینے کی وجہ سے میرے نیند میں خلل آتا ہے، اس لیے اسپیکر میں اذان نہ دیا کرو۔ مؤذن صاحب بیچارے بانگی صاحب، مؤذن صاحب، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت دیکھنا نہیں آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ بھی جلدی اٹھ جائیں، صبح واکنگ کریں، صبح کی سیر کیا کریں، بڑے بڑے اس میں فائدے چھپے ہوئے، آکسیجن ملتا ہے، آکسیجن لینے کا وقت ہوتا ہے، صبح کی سیر کیا کریں، واکنگ کریں، جلدی اٹھ جائے۔ وہ آفیسر کہنے لگا میرے آگے باتیں بناتے ہو، مجھے نصیحت کرتے ہو، خبردار جو تو نے اذان دی۔ ذرا وہ کہتے ہیں نا دولت کا نشہ شراب کا نشہ، شراب کا نشہ اتر سکتا ہے، دولت کا نشہ اترنا مشکل۔ اس طرح صاحب کو ذرا نشہ تھا، چھوٹے کو کم سمجھنا، تکبر گھمنڈی سے پیش آنا، تو کہنے لگے میرے آگے باتیں بناتے ہو، خبردار جو تو نے اذان دی۔ مؤذن صاحب کو ان سے کیا مطلب، مسجد کسی کے باپ کا گھر تو نہیں ہے۔ مؤذن صاحب نے اگلے دن پھر اذان دے دی۔ اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا کہ اذان مت دو، تم نے پھر اذان دی۔ اب ذرا دھیان سے سنیں محترم سامعین، جب اس نے تھپڑ مارا اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا، دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، ہاتھ نہیں لکھ سکتے آپ، جب ہاتھ نہیں لکھ سکتے تو دفتر والے اس کو کہاں بلائیں گے، دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔
بھائی دونوں ہاتھ آپ کے کام نہیں کر رہے، آفس میں آ کر آپ کیا کرو گے؟ دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔ اب محترم سامعین، وہ جو آمدنی آتی تھی اوپر کی، رشوت کی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب گھر بیٹھ گئے۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو مزاج ایک دم شاہانہ، بادشاہوں جیسا، پیسوں کا غرور، دولت کا غرور، ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سنانے کی عادت تھی، نہ تمیز، نہ ادب، نہ اللہ کا شکر۔ بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں سنتی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تنگ آ گئی، کتنی خدمت کرے گی، کھانا بھی کھلا رہی، خدمت کرتی ہے، کپڑے بھی بدلواتی ہے، لیکن یہ صاحب ادھر سے گالیاں سناتے، کیسا ناشکرا ہوگا دیکھیے۔ خدمت کی اسے سخت ضرورت ہے، پھر بھی بیوی کو گالیاں سنا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بیوی تنگ آ گئی، اس نے کہا اچھا میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں، بھائی کو خط لکھا، میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آ گیا، اس نے بچوں کو لیا اور وہ چلی گئی۔ اب اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا۔ پہلے تو دونوں ہاتھوں پر تھا، اب دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش، محترم سامعین، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتی ہیں، زندہ لاش اس کو کہہ سکتے۔ جیسے تیسے بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ اب کون کیسے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے، کون اس کو دھلوائے، کون بچوں کی طرح اس کی ناپاکی دھوئے؟ ایک دن کا کام، 2 دن کا کام، اسے کون کپڑے بدلوائے؟ اب بھائی کے بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آ گئے کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام۔ پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، بھابھی سے، اپنے بھاوت سے، کوئی سخت بات کہہ دی اس نے۔ اصل محترم صاحب اس کی زبان قابو میں نہیں تھی، شاہانہ مزاج تھا، پیسوں کا غرور، دولت کا نشہ، اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ جب اس کو کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، کیوں کھوٹے ہیں؟ بھائی نے اپنے بیٹوں کو ساتھ مل کر، گرمیوں کا موسم تھا، اب کیا ہے، غصے میں آ کر چارپائی پر، پلنگ پر اسے کسی بھی طرح باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ اب 9-10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہی تو پسینہ آ رہا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، اب رو رہا ہے کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے۔ آفیسر، لاکھوں کا کمانے والا، دیکھو اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ توبہ توبہ، کیسے خطرناک حالات۔ محترم سامعین، ایسے موقعوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے بہت جامع دعا، بڑی پیاری دعا ہمیں ہمیشہ مانگنا چاہیے، بچوں کو سکھلانا چاہیے، تلقین فرمائی ایسے موقعوں پہ۔ کون سی دعا؟ دھیان سے سنیں، آپ پڑھیے، ہمیشہ مانگیے اللہ سے، بچوں کو سکھلائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اے اللہ، خوشگوار حالات کے بعد
پریشان کن حالات آنے سے تیری حفاظت چاہتے ہیں. بہت بڑی جامع دعا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو عموماً سفر میں پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور ودعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے اور خوشگوار حالات کے بعد میں برے حالات آنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے تھے، پناہ طلب کرتے. بہرحال یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. مزے میں تھے پہلے کوٹھی سے، بعد میں کہے دیکھو جھوپڑی میں آ گئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. جب 10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہی، پسینہ آ رہا ہے، پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا پیا کچھ نہیں، اب رو رہے ہیں کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے، کھانے کو کچھ دے. ایک دن سے تو فاقہ تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے اسے دے دیے. اس نے کہا نہیں مجھے 2 روپے نہیں لینا ہے، مجھے تو روٹی دو، بھوک لگی ہے. لاکھوں کا کمانے والا محترم سامعین، مجھے روٹی دے دو، بھوک لگی ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اب کیا ہوا، اس نے جا کر روٹی لائی اور اس نے کیا کہنے لگا کہ نہیں کھا لو. اس نے کہا نہیں میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے، دیکھو. اس نے کہا بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، کہاں تجھے کھلاتے بیٹھوں گا. وہ پھر رو رہا ہے اور منت سماجت کر رہا ہے، مجھے روٹی کھلاؤ، مجھے روٹی کھلاؤ. اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. کہہ پھر روٹی مجھے پکڑا دو. پاؤں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے. محترم سامعین، اپنے پاؤں کے انگوٹے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے جیسے کتا روٹی کھاتا ہے. پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے. پاؤں کے انگوٹوں میں روٹیاں پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ نوچ نوچ کے کھاتا ہے. کتنی خطرناک حالت ہے. قرآن کریم میں سورہ قلم کے اندر ایک آیت ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. یہ تو چھوٹا موٹا عذاب ہے، اصل عذاب آخرت کا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، وہ بہت بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن کا، آخرت کا. جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پروردگار اس کا یہ حشر کرتے ہیں. اپنے اوقات کو بندہ بھول جاتا ہے. زبان چلانی آسان، جواب دینا مشکل کام. اب پوچھیں گے تم دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کرتے تھے؟ آج وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنے اوقات کو یاد کرنے کا. جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی حق تلفی ہوئے ہیں، محترم سامعین، ہم اللہ کو یاد کریں، گناہوں سے معافی مانگے، دوسروں کو نہ ستائیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے. کسی کا حق لے لیا ہے، چھین لیا، حق کی ادائیگی کریں. کسی بھی طرح اس بوجھ کو دور کر لیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی کا چراغ بجھ جاوے اور ہم قیامت کے دن پھنس جائیں ناشکری کی وجہ سے. اللہ کی گرفت میں بڑا خطرناک معاملہ ہے. آج تو بے شمار لوگ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. خواتین تو ان کی زبانوں پر یہ بات آتی نہیں. کتنے ایسے جن کی زبان سے بے اختیار نکلے الحمدللہ. اس لیے فرماتی جب بھی اپنی بیوی پر، شوہر پر نظر پڑے کہو الحمدللہ. بچوں پر نظر پڑے کہو الحمدللہ. گھر پر نظر پڑے کہو الحمدللہ. مسجد پر نظر پڑے کہو الحمدللہ. قرآن کریم کھول لیں کہو الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے باتوں پر اس کے عادی بن جائیں. خوب اللہ کی تعریف کریں. اتنا کچھ آپ نے مجھے دیا اللہ، میں تو اس قابل نہیں تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، عبادت کریں، اپنے رب کو منائیں.
زندگی محترم سامعین ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا بدر اعظم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل کے اندر استاد حدیث تھے، بہت اونچا مقام۔ ترجمان السنہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، دھیان سے سنیے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ان میں ایک آدمی برس کا مریض تھا، جسے جسم میں اجلا پھوٹ جاتا ہے، سفید داغ اس کے چہرے وغیرہ پر تھے۔ ایک آدمی اس نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی آپ دیکھتے ہیں میں برس کا مریض ہوں، میری شکل بدصورت ہے، کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، رزق تنگ ہے، پریشان ہوں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹنی دی، اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ وقت کا امیر آدمی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ غریب جو کھانے کے لالے پڑ رہے، پریشان حال ہے، رزق تنگ ہے۔ اب اس نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹنی دی، ایسی اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ پورا ریوڑ بن گیا، پورے جنگل کے اندر اونٹ ہی اونٹ، وقت کا وہ کروڑ پتی بن گیا، اور اس کی برس کی بیماری بھی ختم ہوگی۔ اللہ نے خوبصورت جسم اور خوبصورت شکل بھی عطا فرما دی۔ اب وہ دوسرے کے پاس گئے، وہ بالکل ٹکلا تھا، سر پر بال نہیں تھے، گنجا، سر پر بال نہیں۔ اب جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ایسی کہ لوگ دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، اور رزق کی بھی تنگی تھی۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ہر ایک سے ہنسی مذاق سنتا ہوں، ہر ایک سے ہنسی مذاق سنتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کوئی کام نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، ہر ایک سے ہنسی مذاق سنتا ہوں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے گائے دی، اور گائے کی اتنی نسل بڑی، وہ بھی کروڑ پتی بن گیا وقت کا، اتنے گائے اس کے ہو گئے۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ تھا کڈا، اندھا، نابینا۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو اندھا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مانگتا پھرتا ہوں، لوگوں کو تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، مجھے تو دن میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مانگتا پھرتا ہوں، میں تو اندھا ہوں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دے دی، اور اس کو ایک بکری دے دی۔ بکری کی نسل موسم سمجھ اتنی بڑی، بڑے ریوڑوں کا مالک اور امیر ترین شخص بن گیا وقت کا، وہ بھی کروڑ پتی بن گیا۔ کئی سال گزر گئے، اب یہ تینوں سیٹھ کہنا لگے، نواب کہلانے لگے لوگوں کے اندر، کروڑ پتی کیا تھے، اللہ نے چھپر پھاڑ کے دے دیا۔ ان کی بیویاں، بچے، خاندان، دوست احباب، اور علاقے کے چودھری بن گئے، اور نواب اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ذرا دھیان سے سنیں مطلب سامعین، وہ آدمی پہلے کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو جی میں ایک مفلس اور نادان ہوں، غریب ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، اب آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں۔ میں تو ایک مفلس نادار غریب آدمی ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، اب آپ اس میں سے کچھ مجھے دے دیں۔ اس نے جب یہ سنا نا کہ کچھ نہیں تھا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا بکواس کرتا ہے، میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، میں تو امیر کا بیٹا ہوں،
تو کیسا کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نکل جائے یہاں سے۔ جب اس نے اس کو گالی دی، جھوٹ بولا، اپنے پاس سے نکال دیا، تو اس نے کہا اچھا تم جیسے تھے نا اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ بد دعا دی اس نے۔ چنانچہ وہ پھر برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ برس کی بیماری وہ آ گئی، سارا مال بھی ضائع ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، سارا مال ختم۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ کہنے لگا میں ایک نادار غریب ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اس نے کہا فضول لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، فضول لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، میاں میں نے محنت سے کمائی کی ہے، میرا دماغ اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، میں نے فلاں بزنس میں اتنا کمایا، فلاں میں اتنا کمایا، فلاں فیصلہ کیا اتنا ملا، میاں خون پسینے کی کمائی ہی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اچھا تم جیسے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ تم جیسے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ اب محترم سامعین اس کے بال غائب ہوئے، پھر وہ ٹکلا بن گیا اور وہ آدمی بھی اپنے مال سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کا سب چھین لیا۔ اب سنیے اس کے بعد تو تیسرے کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، اللہ کے نام پر مانگتا ہوں، ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، مجھے بھی کچھ دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں جیسے اس نے منہ سے الفاظ کہے اسی وقت وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس سے کہا اے بھائی تم بالکل سچ کہتے ہو، ایک ایسا وقت تھا کہ میں اندھا تھا، نابینا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں تو در در کے ٹھوکریں کھایا پھرتا تھا، لوگوں کے پاس دامن پھیلاتا، بھیک مانگتا تھا، مانگے پہ ٹکڑوں کو کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے آ کر دعا دی، پروردگار نے مجھے بینائی بھی دی، پروردگار نے مجھے رزق بھی دیا، تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ خزانے کی چابیاں، تجوری کی چابیاں اس کے حوالے کر دی، اس نے جتنا لینا ہے تمہیں لے لو، میرے مولا کے نام پر لے لو، جتنی چاہے دولت میرے مولا کے نام پر تم لے لو، یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چل رہی ہیں یہ سب تمہارے لیے، مجھے پروردگار نے بینائی دی، پروردگار نے مجھے رزق دیا، واقعتاً میں اندھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں تو در در کے ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کے پاس دامن پھیلاتا تھا، بھیک مانگتا تھا، مانگے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ جب اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے نام پہ تم مانگ رہے ہو، لے لو جتنا چاہے لے لو، یہ لے لو چابیاں لے لو، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے، جتنے بکریاں تمہیں چاہیے لے لو۔ اس نے کہا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ دو بندوں نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا، اس لیے ان سے نعمتیں واپس لے لی گئیں، چھین لی گئیں، جا اللہ تیرے مال میں اور برکتیں عطا فرما دے۔ محترم سامعین یہ بندہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی گزرا ہے، کروڑ پتی آدمی گزرا ہے۔ دو بندوں نے تو اپنی اصلیت کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نعمتیں واپس لے لی، وہ جیسے تھے ویسے بھیک منگے فقیر بن گئے۔
اس تیسرے نے اپنے اوقات کو یاد رکھی، اللہ کو اس نے بھولا نہیں، مولا کے نام پہ مانگنے پر فوراً ساری بکریاں سامنے کر دی، لے لو جتنے چاہے لے لو۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی گزرا ہے۔ تو جو اپنے اوقات کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں دے دیں۔ آج خواتین ماں بہنیں دیکھو، اپنے اولاد کو دیکھ کر شکریہ ادا نہیں کرتی، کیا بازار سے خرید کر لا سکتی تھی؟ یہ اللہ نے چاند سے بیٹے دے، کتنی خوبصورت بیٹی دی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، بن مانگے اولاد دے دیا ہے۔ ان کو بھی دیکھو جن کی اولاد نہیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر پھر بھی اداسی ہوتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے گھر سونے سونے نظر آتے، کیونکہ کھیلنے والے ان کے بچے نہیں ہوتے، ویران سا لگتا ہے ان کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت عطا فرما دی، اللہ کا شکریہ پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے صحت مند جسم دیا، اللہ نے محبت کرنے والا شوہر دیا، گھر دیا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذرا بازاروں میں دیکھو وہ جوان بچیاں جن کے جسم کے بعد حصوں کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کشکول پکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، کبھی اس مرد کے سامنے۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، اسی بھی تو کسی ماں نے جنا ہوگا، وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہوگی۔ اگر وہ مانگ کے کھا سکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے۔ اللہ نے گھر کے چھت کے نیچے بیٹھ کر عزت کی روٹی دی، وہ مانگتے ہوئے ٹکڑے کھاتی ہے، اور تم من پسند کے کھانے پکا کر کھاتے ہیں۔ پھر بھی عجیب بات ہے، اللہ کی ناشکری، 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل، بوجھل لگتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری، شوہر کی ناقدری۔ ایسا نہ ہو، اللہ کا شکریہ ادا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت و تسبیحات کا اہتمام کریں۔ پروردگار نے ہمیں ہمارے اوقات سے بہت بڑھ کر عطا فرمایا، ہم اس کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ناپ تول کریں، جو تم عبادت کرتے ہو میں اس کے مطابق رزق دوں گا، تو ہمیں تو دن میں 1 مرتبہ کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال انسان اپنے اوقات کو یاد رکھیں، بڑے بول نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اپنے لیے جہنم نہ خریدیں گناہ کر کے۔ جو اللہ کی نعمتیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ ڈرنے والے مرد، ڈرنے والے عورتیں قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، جو ڈرتے ہیں اللہ پاک سے، جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بندے کے اوپر مہربانی فرمائیں گے، ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن کریم اللہ جگہ فرماتے ہیں العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال
الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرحيم يا الله الصبور يا الله تینوں کا سورہ اخلاص پڑھیں تو درشی پڑھیں دعا ہو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والصوت اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والصوت اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والصوت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما حيتنا اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کی ہمارے پڑوسیوں کی الہی کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ہر ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ رحم کا غم کا عافیت کا فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما میں حفاظت خاصہ نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کے عنوان سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے ناشکریوں سے نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت کرنا اے اللہ جو کچھ ناشکریاں اور نافرمانیاں ہو چکے سے معاف فرما دے اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے نعمتوں پر شکر گزاری کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ امراض روحانیاں امراض جسمانیوں کو ختم فرما دے ہمارے سینوں کو اپنے عشق سے لبریز فرما دے ہڈی ہڈی میں بوٹی بوٹی میں تیرا عشق نصیب فرما اے اللہ ہمارے 360 جوڑ کو ذاکر و شاکر بنا دے اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ ہمیں ہر ٹینشن ہر دکھ درد سے ہر بیماری ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما بلا مصیبتوں سے بیماریوں سے اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اپنے قہر غضب غصے سے زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے جادوئی جناتی
محلوں سے اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت کرنا، ہمارے رسوں بچوں والدین متعلقین کی سب کی حفاظت کرنا، ہمارے سامعین کی ساری امت کی حفاظت کرنا، اپنے قہر غضب غصے سے حفاظت کرنا، اللہ بھرپور ہماری مدد کرنا، ہر خیر کے اندر ہمارا حصہ نصیب کرنا، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت کرنا، جو بلا وجہ ہے اللہ قیدوں میں مقید ہے، بلا وجہ ماخوذ الہی باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے، اپنے لطف و کرم سے باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے، ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، ہمارے ربانی کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری کی حفاظت فرما، عزت آبرو جان مال ایمان عقائدات کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جوان لڑکیوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، غیروں کے حوالے ہونے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کے جوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ان کے اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما، اے اللہ جو بے روزگار جن کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو ختم فرما دے، بد نظری بدگمانی بد زبانی حرام کمائی حرام لقموں سے حرام غذا سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھل دے، اللہ ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، میاں بیوی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے والدین کو اولاد کو والدین کا صدمہ اٹھانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر ٹینشن ہر دکھ درد بلا مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما، ناشکریوں سے نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ان تمام سامعین کو بے حد قبول فرما، الہ ان کے گھروں میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرما، ان کے گھروں سے بلاؤں مصیبتوں بیماریوں کو ختم فرما دے، ان کی تجارت میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرما، ان کے سارے مسائل کو حل فرما دے، اب اللہ ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اپنے خصوص سے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے مساجد کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے ہمارے محلوں سے ہمارے معاشرت سے گندگیوں کو ختم فرما دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو اے اللہ دین کے خاطر لٹانے کے فیصلے فرما دے، دین کی عالی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ تمام مدارس مکاتب خانقاہوں مسجدوں تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق نصیب فرما، کاموں کے اندر للہیت خلوصیت نصیب فرما، اے اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں چلیں الہی ان سازشوں کو ناکام فرما دے، باطل میٹنگ مشوروں میں پھوٹ ڈال دے، باطل میٹنگ مشوروں میں پھوٹ ڈال دے، باطل کو آپس میں ٹکرا دے، الہی اس ملک کی حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنوں سے اس ملک کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی ہمارے ملکوں کی ہمارے شہروں کی مسلمان لڑکیوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی سب کی حفاظت فرما، اب زیادہ سے زیادہ اپنے مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچنے کے بھی توفیق نصیب فرما، الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کیا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کریں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔